الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ رمضان میں جب کچھ دن رہ جاتے ہیں تو ہماری خواتین بڑی پریشان ہو جاتی ہیں اور 15-20 دن پہلے ہی وہ چلانا شروع کر دیتی ہیں کہ رمضان کی تیاری کرو۔ تو ایک تو یہ کہ رمضان کی شاپنگ ہو، گھر میں روح افزا کا ہونا ضروری ہے، پکوڑوں کے لیے بیسن لے آئیے، کھجور لے آئیے، افطار کی جتنی چیزیں ہیں وہ لے آئیے، کھانے مختلف ہوں گے، سحری کے لیے خاص کھانے بنیں گے۔ تو خواتین ان چیزوں کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ عید کے کپڑے بدے ہیں اور عین وقت پر درزی کپڑے نہیں دے گا، تو عید کی شاپنگ پہلے کر لی جائے، کپڑے پہلے سلوا لیے جائیں۔ تو یہ چیزیں بھی رہتی ہیں پیش نظر۔ اور چونکہ امت مسلمہ ہمیشہ سے شہزادوں کو، بادشاہوں کو، امیرزادوں کو دیکھتی رہی ہے، اس لیے جو ہماری تہذیب وجود میں آئی ہے اس میں یہ ساری خرافات شامل ہو گئی اور روزوں کی روحانیت بہت حد تک زائل ہو چکی ہے۔ اب ایک رسم ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی روح نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان کے بہت سارے لوگ عمرہ کرتے ہیں، ایک رسم ہے، اس کے پیچھے کوئی روح نہیں ہے۔ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دادا کی طرف سے عمرہ کیا، نانا کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، چچا کی طرف سے، ماموں کی طرف سے، خالہ کی طرف سے، حالانکہ شریعت میں کہیں ایسی چیزیں ہیں نہیں، لیکن اس میں روحانیت بالکل نہیں ہوتی۔ تو بہت سارے کام جو ہم کر رہے ہیں تو اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو مطلوب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب عبادات نہیں رہیں بلکہ یہ رسم و رواج بن گئے ہیں۔ اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اور وہ معاشرے کے لیے نمک ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے لیے مکھن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ روایتی لوگ نہیں ہوتے بلکہ ہر کام کے وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کو اپنی روایات کی فکر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی روحانیت نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ پاکستان میں کوئی 50 لاکھ کے قریب حفاظ ہوں گے، یہ حفظ کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور حفظ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو رمضان میں سنایا جائے، اور ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح الحمدللہ سے شروع کریں اور والناس جا کے چھو لیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور معاشرے کو بدلنا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان کے اوپر کوئی قرآن مجید کے اثرات رونما نہیں ہوتے۔ ایک رسم ہے، تراویح ایک رسم ہے، وہ ادا کرتے ہیں اور کئی صدیوں سے یہ رسم ادا ہو رہی ہے، لیکن روحانیت سے خالی سجدہ۔ اب دیکھیے آپ، وہ جو سجدے ہوتے ہیں ان کے تراویح کے، وہ بھی دیکھ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی روحانیت نہیں ہوتی اس میں۔ تو
غور یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دین تجویز فرمایا ہے، اس میں جتنے دین کے اجزاء ہیں اس کی معنویت کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دین میں جو اصل سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کیسا ہے اور ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے۔ اس بات پر کوئی زور نہیں دیا جاتا کہ اللہ کیسا ہے۔ اچھا، اور اللہ سے ہمارا زندہ تعلق ہے یا نہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے، تو اس پر بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تیسری اہم بات یہ ہے جس سے پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب لیا جائے گا، نامہ اعمال پیش ہوں گے۔ یہ چیز بھی ہماری عملی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو کچھ اب مراسم رہ گئے ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ کسٹمز ہیں، کچھ عرف ہے، اس کی پیروی ہوتی ہے، اس کی روح مفقود ہو چکی ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال کو یہ شکایت کرنی پڑی کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازو روزو قربانیو حج یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں۔ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن مولوی صاحب کو نماز پڑھانی آتی نہیں ان کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند منتر پڑھ لینے کے یعنی کچھ یعنی عربی الفاظ ادا کر دینے سے نماز ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ یعنی کچھ چند رٹی رٹائی چیزوں کو دہرا لینے کا نام نماز بالکل نہیں ہے۔ یہ نماز کا ڈھانچہ ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ یہ اسی طرح بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا اور خوب افطار کھانا اور تراویح کے لیے چلا جانا اور جلدی جلدی سے آدھے گھنٹے کے اندر 20 رکعتیں پڑھنا اور 40 سجدے کر لینا، تو یہ رمضان کی روح نہیں ہے۔ اسی طرح عمرے کے لیے جا کے 15 منٹ کے اندر طواف کر لینا، آدھے گھنٹے کے اندر سعی کر لینا اور دوڑتے رہنا اور سیلفیاں بنانا اور ان کی طرف سے عمرہ، ان کی طرف سے عمرہ، ان کی طرف سے طواف، ان کی طرف سے طواف، یہ بھی دین کی روح نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں دو رنگی ہے، نفاق ہے۔ تو میرے بھائیو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، 12-13 دن ہے، تو میں چند آپ کو کچھ عملی باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ یہ طے کر لیجئے کہ میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گا اور بار بار پڑھوں گا۔ ایک ٹارگٹ آپ مقرر کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے وقت کی تنظیم کروں گا۔ اب سونے کا وقت بھی بدل جائے گا، اٹھنے کا وقت بھی بدل جائے گا، کھانے کا وقت بھی بدل جائے گا، ٹائم ٹیبل نیا ہوگا۔ میں ایک نیا ٹائم ٹیبل سیٹ کروں گا۔ تو دفتر بھی جانا ہے، کاروبار بھی دیکھنے ہیں مجھے، بیوی بچے بھی ہیں اور تراویح کی اضافی مصروفیت بھی ہے۔ تو اب میں اس میں کچھ خاص وقت اللہ کی عبادات کے لیے نکالنا ہے اور کچھ خاص وقت قرآن مجید کے فہم کے لیے نکالنا ہے۔
تو اس سلسلے میں آپ کو کرنا یہ ہوگا، جیسے ہی آپ 29 شعبان ہو جائے مغرب کی نماز پڑھیں، آپ تلاوت شروع کر دیجیے، چاہے چاند کا اعلان ہو یا نہ ہو۔ 29 شعبان کو چاند اعلان تو 10 بجے 11 بجے بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے ہاں، لیکن آپ تلاوت شروع کر دیجیے، اور جب تلاوت آپ نے اپنے حصے کی کر لی، 1.5 پارہ یا 2 پارے پڑھ لیے آپ نے، اب اس کے بعد پھر آپ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ جب ترجمہ پڑھیں آپ کے ہاتھ میں ریڈ پین ہونا چاہیے، یلو ہائی لائٹر ہونا چاہیے۔ پڑھنا نہیں ہے، آپ کو اسٹڈی کرنا ہے۔ یعنی یہ جو ٹپس میں دے رہا ہوں آپ کو، ایک تو آپ ایک دیوار پر کاغذ لکھ لیجئے کہ میں 4 بجے اٹھوں گا، 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ آج کل تو 5 یعنی 5:30 کو ہو رہا ہے تقریباً، تو کم ہوتا جائے گا، 5:20 5:15 5 سے اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ سحری کا وقت ہے، اور یہ میں کچھ عبادت کروں گا، اور یہ میں مطالعہ کروں گا، اور یہ میرے آرام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے۔ یہ آپ وہاں کاغذ پر لکھ کے بورڈ پر دیوار پر کہیں لگا دیجیے۔ بیوی سے کہہ دیجیے کہ تمہیں بہت زیادہ کچن میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر پکوڑے کے، بغیر جلیبی کے، بغیر دہی بڑے کے بھی بہت اچھی افطاری ہو جائے گی۔ کسی شربت کی، کسی روح افزا کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ روٹی دے دیجئے، چائے دے دیجئے، افطار کر لیں گے۔ 1 کھجور، روٹی، 1 روٹی، 1.5 روٹی، 2 روٹی، جو بھی آپ کا معمول ہے، چائے دے دیجئے، بس قصہ ختم۔ تو یہ آپ اور آپ کی بیوی کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے، دونوں کا اتفاق کرنا ضروری ہے اس پر۔ بچوں کی تربیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ مطالبہ ہوگا کہ روح افزا نہیں آیا، دہی بڑے نہیں بنے، جلیبی نہیں آئی، پکوڑے نہیں بنے، کچوریاں نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے کہ ریڈ پین اور یلو ہائی لائٹر لے لیجئے، آپ پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، آپ کا ایک ذاتی قرآن مجید، اس پہ اپنا نام لکھ لیجئے، اور کہیے گھر میں بیوی سے تم یہ قرآن نہیں لے سکتی، بیٹے سے کہہ دیجئے تم یہ قرآن نہیں لے سکتی، بیٹی سے کہہ دیجئے کوئی آدمی میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، میں ہر آدمی کو ایک الگ قرآن لا کر دوں گا۔ اور کرنا یہ ہے، آپ کو ہر آیت کے اوپر ایک ہیڈنگ دینی ہے، آپ کو ہر آیت کی سائٹ کے اوپر ایک عنوان لکھنا ہے، اس آیت میں کیا مضمون بیان ہوا ہے۔ جیسے چلیے میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، سورہ فاتحہ لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیے، اس میں سب پہلے لکھ لیجئے، پہلا حصے میں آپ لکھیں گے آداب دعا ہے، اللہ کی حمد سے دعا کا آغاز ہوگا، آداب ہے، رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ آداب دعا ہے۔ اچھا، دعا کیوں؟ اس سے مدد مانگ رہے ہیں نا آپ، اس لیے کہ آپ کا حق ہے، آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ مدد مانگ سکتے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں تو تنخواہ مانگیے آپ اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر دعا کیا ہے اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اصل دعا ہے، مرتے دم تک سیدھے راستے پر قائم رکھ، یہ ہے اصل پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وضاحت دعا ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پہ بھی نہیں، اس راستے پہ بھی نہیں،
جو بھٹک گئے ہیں لوگ ان کے راستے پہ بھی مت چلا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا ہے، غضب نازل ہوا ہے، ان کے راستے پر بھی مت چلا، ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ تو آپ یہاں لکھ دیا انعام یافتہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ، مغضوب لوگ، غضب یافتہ لوگ۔ اب آ گیا بقرہ۔ اب آپ لکھ لیجئے وہاں متقین کی صفات کیا ہے، 5 آیات۔ اس کے بعد دیکھیے 2 آیات ہیں کافرین کے بارے میں، اس کے بعد 13 آیات ہیں منافقین کے بارے میں۔ تو آپ وہاں لکھ لیجئے آپ، یعنی 20 آیات ہیں، 5 آیات متقین کے بارے میں ہیں، 2 آیات کافرین کے بارے میں، 7 ہو گئے، 13 آیات منافقین کے بارے میں ہو گئے، کل کتنے ہو گئے؟ یہ 20 ہو گئے۔ تو سائڈ کے اوپر عنوان لکھ لیجیے آپ، یعنی میں ایک نئی ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن فہمی کس طرح ہو۔ قرآن فہمی پر بہت باتیں ہوئی نا۔ اچھا دیکھیے، میرے پاس ایک قرآن ہے، کبھی آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو وہ قرآن دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو اسی قرآن سے میں کئی سال پڑھتا رہا، اس پر میں نے کچھ سائڈ کے اوپر کچھ لکیریں کھینچ دیں، کچھ نوٹس لکھ دیا اس کے اوپر۔ تو ہر سال میں قرآن مجید کا خلاصہ پیش کرتا تھا رمضان ہی میں۔ کوئی 20 سال تک میں نے خلاصہ پیش کیا، اور میں وہ اس پہ سلائیڈ سے ملٹی میڈیا کے ذریعے پیش کرتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 20 سال کے تجربے کے بعد وہ میرا کتاب کا نسخہ وہی ہے، وہی کتاب ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ کتاب پھر معرض وجود میں آئی، قرآنی صورتوں کا نظم چلی۔ اللہ نے وہ کتاب لکھوا ڈالی ہم سے۔ تو یہ کام آپ کیجئے کہ اس مرتبہ اللہ سے آپ ایک عہد کیجئے کہ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہی 29 مغرب کی نماز ہو جائے نا، آپ گھر مت آئیے، مسجد ہی میں بیٹھیے، گھر آنے کے بعد کمرے میں بند ہو جائیے، قرآن لے کے شروع ہو جائیے۔ اب قرآن سے اب آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے، اور وہی ریڈ پین لے کے لکھنا شروع کیا۔ اچھا، اب جب تراویح کے لیے جائیں تو پوری طرح تیار ہو کے جائیں۔ اچھا، اب یہ مضمون آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا۔ اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو گئی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ساری دنیا کے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان خلیفہ ہے۔ پھر آدم اور ابلیس میں کیا لڑائی ہوئی، کیا کشمکش ہوئی، وہ قصہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آئے گا یا بنی اسرائیل۔ تو اس طرح آپ جب امام تلاوت کر رہا ہے تو آپ اس کو فالو کیجیے، آپ امام کے ساتھ ساتھ رہیں آپ۔ اچھا، اس طرح 4-5 رمضان آپ کے گزر جائیں، آپ پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا مضمون آنے والا ہے اور امام کیا پڑھے گا، آپ انجوائے کریں گے پھر۔ اچھا، اب آ جائیے مسجد کا انتخاب۔ جو مولوی اور جو حافظ آدھے گھنٹے میں پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے۔ جو تیز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ آپ کا یہ جو تیز پڑھانے والا ہے نا، سنیے، یہ اللہ کی آیات کی مخالفت کرنے والا امام ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے رتل القرآن ترتیلا، لیکن وہ حافظ نہیں مانے گا اس کو۔
وہ اپنی وہ جو ہے تیز گام ہے، وہ جو ہے 150 کی اسپیڈ سے بھاگے گا وہ۔ اچھا لوگ بھی سن لیجئے، وہ جو روایتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بہت دیر لگا رہا ہے، بہت آہستہ پڑھ رہا ہے، ہمارے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، جلدی پڑھائیں حافظ صاحب، آپ نے تو بہت لمبا کھینچ دیا ہے آپ نے۔ اچھا اگر وہ 7 منٹ میں رکعت پڑھا دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں بہت اچھا ہے، شاباش بہت اچھا ہے۔ تو مسئلہ کس کا ہے؟ امام کا بھی مسئلہ ہے، مقتدیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ جو روایت پسند لوگ ہیں، اچھا سن لیجئے، یہ رشوت لینے والے، سیاستدان، 420، ان کے لیے کیا ہے، یہ لوگ آتے ہیں تراویح میں، اور عام ویسے نماز نہیں پڑھتے، تراویح میں آئیں گے اور کہتے ہیں مولوی صاحب آدھے گھنٹے میں پڑھا دیں، اس کے بعد کیا کریں گے، 5,000 10,000 روپے ان کو پیسے بھی دیں گے ان کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، رشوت لینے والے ہیں، 420 کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو ہم یہ آدھے گھنٹے کی جو ہم نے خوب اٹھ بیٹھ کی ہے، اور مولوی صاحب کو بھی 10,000 دیے ہیں، جنت مل جائے گی ہم۔ یہ ان کی ذہنیت ہے یہ، لیکن آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سوچ رہے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ الگ لوگ ہیں، آپ روایتی لوگ نہیں ہیں، روایت پرست نہیں ہیں آپ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سوچنے والے لوگ ہیں، آپ روایت پرست نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے بات آپ؟ تو اب آپ کی ذمہ داری بہت ہے، آپ کو خود بدلنا ہے، سیکھنا ہے، اور معاشرے کو بدلنا ہے۔ تو انتخاب کیجئے ایسی مسجد کا جہاں کا مولوی رک رک کر، ٹہر ٹہر کر اطمینان سے قرآن پڑھتا ہو۔ اچھا ادھر دیکھیے، آپ عربی جانتے ہیں تو یہ جو ہے رتل القرآن کا مطلب ہے رک رک کر قرآن پڑھو، لیکن یہ مفعول مطلق آیا ہے۔ رتل کے بعد ترتیلاً بھی آیا ہے، یہ تاکید مزید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اچھی طرح رک رک کر پڑھو، تیز نہیں پڑھ سکتے آپ، سمجھ کے پڑھو۔ حتی تفہم ان، جیسے بخاری کی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ، بڑی عالمہ تھی ام سلمہ، حافظہ تھی قرآن کی۔ یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا، ان کی سند حضرت ام سلمہ تک پہنچتی، حافظوں کی سند، قرآن کی سند۔ اور وہ کہتی ہیں کان یقرأ حرفا حرفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف بالکل واضح ہوتا تھا۔ حرف الحمد، الحمد للہ رب العالمین، عالمین عین لام میم یہ نون، حرف حرف واضح ہو۔ اچھا ہر آیت ذرا غور سے سنیے، مولوی صاحب میری بات نہیں سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد رکتے تھے، لیکن مولوی صاحب کو ہر آیت کے بعد رکا کے دکھائیے ذرا مجھے آپ، ناممکن۔ ان کا وہ ایک سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیں گے، کیونکہ ان کو نہ سمجھنا ہے نہ کچھ نہیں، ان کو تو ایک ڈیوٹی انجام دینی ہے نا، ان کو پہنچنا ہے کہاں تک، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس پہ جا کے ان کی تان ٹوٹے گی، تو وہ تو شروع ہو جائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، ایک سانس میں ولا الضالین آمین بسم اللہ، چلو شروع، الف لام میم ذالک الکتاب لا تو یہ جو رجحان ہے اس سے آپ کو بغاوت کرنا ہے، آپ کو جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک،
آپ کو جانا ہے، صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے آپ کو، یعنی آپ کو روایت شکن بننا پڑے گا، روایتوں کو توڑنے والا بنے آپ، پھر اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہوگا۔ یہ آپ یہ حدیثیں زبانی یاد کر لیں، رٹ لیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی ہے وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ لیکن کتنے لوگ قرآن جانتے ہیں؟ کتنے نے سیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے عربی زبان سیکھی ہے؟ کتنے لوگوں نے اس کا ترجمہ سیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے تفسیر پر مہارت حاصل کی ہے؟ کسی نے نہیں کی، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں تفسیر کے نام پر۔ تفسیر کے نام پر ٹیلی ویژن پر بھی الٹی سیدھی باتیں آتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو لطیفہ سنا دوں، صرف اس لیے سنا رہا ہوں، میں آپ کو یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے لوگ قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پرانی بات ہے، کوئی یہ آج سے 40 سال پرانی بات ہے، 1985 کی، 1985۔ میں کویت میں ہوا کرتا تھا اس وقت، تو شام میں میں قرآن مجید پڑھاتا تھا، تو مغرب اور عشاء کے بعد تو ایک لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا وہ ایک کیسٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ ذرا سن کے اس پر تبصرہ کیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، دو۔ اس نے مجھے ایک کیسٹ دی، تو جب کلاس ختم ہو گئی میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، میں نے کیسٹ لگائی، تو وہ سورۃ التین کا درس تھا، والتین والزیتون۔ اچھا، اگلے دن میں جب کلاس میں پہنچا تو وہ لڑکے نے ہاتھ اٹھایا اور اسے کہا سر وہ آپ کو کل میں نے کیسٹ دی تھی، وہ آپ کو سننے کا موقع ملا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے۔ اس نے پوچھا، بڑے وہ شوق میں تھا کہ وہ کیسی ہیں کیا ہے؟ تو میں نے کہا یار بڑی واہیات۔ تو اس کا چہرہ اتر گیا اس کا۔ اچھا، اس میں انہوں نے بتایا پہلے تو والتین والزیتون، تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اب اس کے بعد وہ انجیر کے فوائد بیان کر رہے ہیں۔ انجیر ہاضمے کے لیے کام آتا ہے، قبض کشا ہے، پیٹ کے لیے مفید ہے۔ یہ ساری وہ 5-7 منٹ وہ انجیر پر گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ زیتون پہ شروع ہو گئے، کھانے کے لیے کام آتا ہے، اس کا اچار بنتا ہے، سالن بنتا ہے، ناشتے میں استعمال ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے زیتون سے جان چھڑائی، اس کے بعد زیتون کے تیل کے پیچھے پڑ گئے۔ مالش کے لیے کام آتا ہے، جرہ استعمال کرتے ہیں، سر کے درد کے لیے مفید ہے، وہ شروع ہو گئے۔ اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر کی۔ اچھا، میں نے پھر بورڈ پر لکھا، بچے تھے 25-30 لڑکے تھے، تفسیر کے لیے تفسیر کی کلاس میں آیا کرتے تھے، تو میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہاں 4 چیزیں بتائی۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی۔ قسم کا مطلب کیا ہے؟ گواہی۔ تو انجیر کی گواہی ہے، زیتون کی گواہی ہے، طور سینا کی گواہی ہے، اور بلد امین مکہ کی گواہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ 3 کا زیتون سے کیا تعلق ہے؟ زیتون کا طور سینا سے کیا تعلق ہے؟ طور سینا کا بلد امین سے کیا تعلق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام محمل ہے؟ اچھا، اب یہ 4 گواہیاں ہیں، 4 قسمیں ہیں،
تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، بلد امین کی، اس کا تعلق انسانوں کی دو قسموں سے کیا ہے؟ ایک احسن تقویم پر ہے، ایک اسفل سافلین۔ تو اس میں مالش کہاں سے آ گئی؟ زیتون کا تیل کہاں سے آ گیا؟ اس میں کیا کیا ٹھونس رہے ہو تم؟ تو میں نے پھر کلاس کو سمجھایا، وہ لڑکے کو سمجھایا، بیٹا برا نہ ماننا کہ قرآن مجید کو جیسے وہ ہے سمجھو۔ بلد امین وہ شہر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی گئی اور شریعت عطا کی گئی، شریعت موسوی عطا کی گئی۔ زیتون وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، اور وہ پہاڑی کے واز، زیتون کی پہاڑی، اولیو ماؤنٹین ہے فلسطین کے اندر، وہاں وہ واز کیا کرتے تھے۔ اور تین وہ علاقہ ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہیں پر یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت یونس اور یہ سارے جو بڑے بڑے انبیاء، داؤد اور سلیمان اور یہ سب یہ تین کا علاقہ ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات، تورات کی تعلیمات جو طور پہ دی گئیں اور انجیل کی تعلیمات جو کوہ زیتون پر دی گئیں اور بلد امین میں قرآن کو جو تعلیمات دی گئیں، وہ سب یہ کہہ رہی ہیں کہ انسان بلندی پہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ توحید پر ہوتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو میرے بھائیو، یعنی ذرا توجہ سے پڑھیں اس کو، گہرائی سے پڑھیں۔ اور دیکھیے، یہ دنیا کی ایک کتاب ہے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں اس کو۔ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، ثواب کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مشہور حدیث ہے، لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف پر 10 نیکیاں ہیں، لام پر 10 نیکیاں ہیں، میم پر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن کے ہر حرف پر آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، ساری دنیا کے لیے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ساری دنیا کے انسانوں اس اللہ کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تم کو پالتا ہے، تمہارا رب ہے، اس کی بات مانو، اس کی سنو، اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ قرآن، انا انزلنا الیک کتابا، ایک کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کے اوپر۔ کیوں نازل کی ہے؟ الیک لتحکم بین الناس، اس کتاب کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ اچھا دیکھیے، اب اس کا میں تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ رمضان میں آپ کو کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ تو آپ اللہ سے ایک معاہدہ کر لیجئے، آج ہی کر لیجئے، اسی محفل میں یہ معاہدہ کر لیجئے، یہ رمضان میرا پچھلے تمام رمضانوں سے مختلف ہوگا۔ میں روایتی رمضان نہیں گزاروں گا، میں روزانہ قرآن کے لیے منیمم 2 آورس یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے دوں گا، چھٹی لے لوں گا۔ اس رمضان میں اعتکاف کروں گا، 10 دن کی چھٹی لے لوں گا۔ اعتکاف میں جاؤں گا تو کاغذ قلم لے کے جاؤں گا، صرف قرآن مجید اس کا ترجمہ لے جاؤں گا، کوئی اور چیز نہیں لے جاؤں گا، تاکہ میرا ذہن تقسیم نہ ہو، بٹا نہ،
یعنی I should not lose concentration. ایک ہی ہدف ہے میرا. ہدف کیا ہے؟ کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھوں. تو یہ جب تک آپ سنیے ارادہ نہیں کریں گے، ڈٹرمنیشن نہیں ہوگا، عزم نہیں ہوگا، آپ کا ارادہ نہیں ہوگا پختہ، آپ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ میں ثواب تو 20 سال سے ثواب حاصل کر رہا ہوں، 50 سال سے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، آج تک ایک لفظ نہیں سمجھا. اس مرتبہ رمضان مختلف ہوگا. 4 دن گر زندگانی اور ہے، ہم نے بھی کچھ دل میں ٹھانی اور ہے. اگر یہ آخری رمضان ہے تو ہم نے کچھ سوچا اور ہے، ہم نے بھی کچھ دل میں ٹھانی اور ہے. زندہ رہا تو اس سال میں قرآن کو پی جاؤں گا. یہ اچھا ارادہ نہیں ہو تو سنیے، اللہ کا بھی توفیق نہیں دیتا آپ کو. آپ کا ارادہ قرآن سمجھنے کا ہو تو اللہ توفیق عرضاں کرے گا. آپ کا ارادہ ہی نہیں، آپ کی نیت ہی نہیں ہے قرآن پڑھیں اور سمجھیں، تو اللہ کیوں ہدایت دے گا آپ کو؟ آپ کی نیت ثواب ہے تو ثواب مل جائے گا آپ کو. یہ بات ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح. تو آپ کو مسجد کا انتخاب کرنا ہے اور ایک اچھے قاری کا انتخاب کرنا ہے. اور میں نے کہا آپ کو ریڈ پین، سرخ پین، اور اپنا قرآن اس پہ، اور اس کے اوپر یلو ہائی لائٹر. کوئی لفظ آپ کے لیے مشکل آتا ہے تو سائڈ پہ لکھ لیجیے. کوئی لفظ مشکل آ رہا ہے، اس لفظ کے معنی لکھ لیجیے. دوسری مرتبہ پڑھیں گے نا، وہ پھر دیکھ لیں گے آپ، اچھا اس لفظ کی یہ معنی ہے، پہلے بھی پڑھا تھا میں نے، بھول گیا تھا. اچھا تیسری مرتبہ پڑھیں گے قرآن، پھر دیکھیں گے اچھا اس کا مطلب میں نے لکھا تھا اس وقت کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے یہاں پر. اچھا اب میں ذرا ایک مشکل چیز آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کام آپ کو کرنا ہے. وہ کام یہ کرنا ہے، اب جیسے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ شراب کے بارے میں 3 حکم ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو وہاں لکھنا ہے. سنیے، فرض کیجئے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا پہلے، اس کے بعد وہی چیز سورہ مائدہ میں آئی، تو آپ وہاں لکھیے کہ اچھا میں شراب وہاں پڑھا تھا، وہ ریفرنس وہاں لکھ لیجئے، اس کا ریفرنس یہاں لکھ لیجئے. یہاں لکھ لیجئے آپ سورہ مائدہ دیکھیے، سورہ بقرہ میں کیا لکھنا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 دیکھیے، اور وہاں سورہ مائدہ کی 90 پہ کیا لکھنا ہے، سورہ بقرہ کی آیت فلاں دیکھیے. اچھا 3 احکام کیا ہے؟ پہلے یہ حکم آیا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدے سے. یعنی یہ بتایا گیا کہ شراب میں کیا ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن اوورآل کیا ہے، نقصان ہے. جوئے میں بھی تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، ہر حرام چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن نقصانات زیادہ ہیں. پہلا حکم آیا تو بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی. اس کے بعد دوسرا حکم آیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ. تو لوگ کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نشہ کرتے تھے. فائنلی حکم آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فائنل حکم آ گیا. تو یہ کراس ریفرنس، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کراس ریفرنس، سمجھے؟ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا ادھر دیکھیے، پہلے ایک تو یہ چیز لکھ لی آپ نے، یعنی قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے رمضان کے مہینے. اچھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، سنیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں،
خوب ٹھونس لیتے ہیں نا، افطار کے ساتھ ہی خوب ٹھونستے جاتے ہیں، پھر آپ تراویح میں آپ کو نیند آتی ہے۔ اچھا، میں کوئی 8-10 سال سے مجھے امریکہ میں لوگ بلاتے ہیں، تو وہ لوگ یعنی افطاری وغیرہ تھے، میں نہیں کھاتا، میں کہتا ہوں بھائی مجھے ایک اچھی سی کافی لا کر دو، مجھے بڑا کافی کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کافی کیوں چاہیے؟ میں کہتا ہوں میں تراویح میں بہت ہی چوکنا رہنا چاہتا ہوں، تراویح میں الرٹ ہونا چاہتا ہوں۔ کافی میں پیتا ہوں، زیادہ نہیں کھاتا، میں ایک کھجور کھا لیا، بس ایک ٹکڑا چھوٹا سا، آدھی روٹی کا ٹکڑا کھا لیا، بس پانی پی لیا۔ کافی ضرور، کیوں؟ میں تازہ دم رہنا چاہتا ہوں۔ جب تراویح ہو گئی اور وتر کی نماز پڑھ لی، پھر میں ایک کوئی پھل کھا لیتا ہوں، تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، پھر ایک کھجور کھا لیا۔ یہ یعنی قرآن فہمی کے لیے یہ بھی چیز ضروری ہے کہ آپ روزے کی روح کیا ہے؟ کم کھانا، ٹھونسنا جو ہے، جو ٹھونستا رہتا ہے نا، وہ رمضان کی برکات سے محروم رہے گا۔ خوب کھاتا ہے نا، وہ رمضان کی برکات سے محروم رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے میری بات آپ یہ۔ اچھا جی، اب ایک اور بات ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں یعنی چند صورتیں میں پڑھا تھا، میرے پاس ہر ہفتے کو کچھ 20-25 لڑکے آتے ہیں، نوجوان۔ بوڑھوں کا داخلہ ممنوع ہے وہاں پر، صرف نوجوان، اور زیادہ تر عربی والے اور حافظ ہوتے ہیں، اسلامی یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو پھر میں پڑھاتا ہوں قرآن مجید۔ تو ابھی میں نے ان کو پچھلی سورہ پہلے زمر پڑھائی، حدید پڑھائی، پھر زمر پڑھائی، اس کے بعد مومن پڑھائی، سورۃ المومن۔ اچھا، اب میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، ہر سورت میں کچھ خاص لفظ ہوتے ہیں، خاص ترکیبیں ہوتی ہیں، اس کا ایک خاص ڈکشن ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جیسے ادھر دیکھو، پہلے اب یہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ لڑکا کوئی 12-13 سال کا ہوگا، یہ صاحب جو ہے کوئی 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، اور یہ صاحب جو ہے 60 سے اوپر لگ رہے ہیں۔ تو ان کی کوئی خاص چیز میں نے نوٹ کی ہے، اس کی خاص چیز، ان کی خاص چیز نوٹ کی ہے۔ ان کی ناک نوٹ کی ہے، یا پیشانی نوٹ کی ہے، یا رنگ نوٹ کیا ہے، یہ دبلے ہیں، یہ موٹے ہیں، کچھ اسی طرح سنو، ہر صورت کے اندر کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ نوٹ کرنا ہے آپ کو، وہ خاص چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ مثال دیتا ہوں، اب یہ سورہ مومن ہی کو لے لیجیے، اس میں ایک ترکیب آئی ہے سبیل الرشاد۔ سبیل الرشاد مطلب ہے رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ یہ ترکیب 2 مرتبہ آئی ہے، صرف اسی صورت میں آئی ہے، کسی اور صورت میں نہیں آئی۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ اچھا، اب ہوتا کیا ہے سن لیجئے۔ تو فرعون کہتا ہے کہ میں سبیل رشاد دکھاؤں گا، تو ایک دوسرا آدمی اس کی کیبنٹ میں ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، تو جو ہے وہ کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ وہ اس کے بعد وہ فرعون کے مقابل میں آتا ہے، کہتا ہے تو مجھے مار ڈال، جو کرنا ہے، تو نہیں بلکہ میں سبیل رشاد دکھاؤں گا۔ تو اب پوری صورت، وہ اس کا نام ہی المومن ہے نا، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، پہلے کیبنٹ کا ممبر تھا،
اور اس کے بعد حکومت کے خلاف آ جاتا ہے وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا ہے وہ، حالانکہ وہ کس کے خاندان سے تھا؟ وہ فرعون کے خاندان سے تھا، قبطی تھا، لوکل تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھا، لیکن فرعون کو چھوڑ کے ادھر آ گیا وہ۔ اب یہ بہت اہم لفظ ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے آپ، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے کچھ طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا دیکھیے، اب آ جائیے، ایک لفظ ہے قرآن مجید میں آیا ہے، ذو الجلال والاکرام۔ یہ پورے قرآن میں صرف یہ ترکیب جو ہے ذو الجلال والاکرام کی 2 مرتبہ آئی ہے، اور صرف سورہ رحمان ہی میں آئی ہے، کہیں اور نہیں آئی۔ اسی صورت میں ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ اللہ ذو الجلال بھی ہے اور ذو الاکرام بھی ہے۔ ذو الجلال ہے، وہ دوزخ میں داخل کر سکتا ہے، وہ ذو الاکرام ہے، جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو آپ سرسری آگے بڑھ کے بھاگے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو باتیں میں نے کہی آپ سے، اچھا اب ایک اور چیز ہے، آپ کے معاشی حالات کیسے ہیں، آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ تو یہ مہینہ میں نے کہا نا کہ یہ جلیبی اور پکوڑے اور اس کا مہینہ نہیں ہے، یہ روح افزا اور شربتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر اسی میں آپ نے کھا پی کے اڑا دیا یہ وقت، تو آپ نے رمضان ضائع کر دیا۔ تو یہ تو کم کھانے کا مہینہ ہے، معمول سے تھوڑا سا کم، جتنا آپ ہمیشہ جتنی روٹیاں کھاتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ ناشتے میں کتنی چاہیے، دوپہر میں کیا اور شام میں کتنی، اس سے کچھ کم کھانا ہے آپ کو، زیادہ نہیں کھانا ہے آپ کو، ٹھونسنا نہیں ہے یہ۔ اچھا جی، اب آپ کی جیب اگر ہے تو کیا آپ مسکینوں کو کچھ کھانا کھلا سکتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اس کو پورا اجر ملے گا، اس کے برابر آپ کو بھی اجر ملے گا، اگر آپ کے مالی حالات اجازت دیتے ہوں۔ اچھا ادھر دیکھیے، ایک اکثر سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ضمنی طور پر بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ بعض لوگ 80 سال کے ہو جاتے ہیں، 90 سال کے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، نہیں رکھ سکتے روزے، وہ کہتے ہیں اچھا ہم کتنے پیسے دیں؟ میں کہتا ہوں پیسے نہ دیں آپ، قرآن میں کہیں، حدیث میں کہیں پیسوں کا ذکر نہیں ہوا۔ قرآن تو کہتا ہے طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اب وہ پوچھتے ہیں اچھا اس کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی، آپ کے گھر کا کھانا اور ہے، ان کے گھر کا اور ہے، ان کے گھر کا میرے گھر کا اور ہے۔ یہ فرض کیجئے مرغی پکی ہے ان کی، تو مرغی کھلائیں آپ، ان کے گھر گوشت بنا ہے تو گوشت کھلائیں، ان کے گھر دال بنی ہے تو دال کھلائیں، ان کے گھر سبزی ہے تو سبزی کھلائیں، ان کے گھر چاول بنے ہیں تو چاول کھلا دیجئے، میرے گھر روٹی بنی ہے میں روٹی کھلا دوں گا۔ سمجھ گئے بات؟ ہر آدمی کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی ان کی، خادم رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، حضرت انس بن مالک کا ہوا 93 ہجری میں۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ ایک بکری ذبح کر دیتے تھے، اور جو ہے 30 مسکینوں کو بلا کر روٹی بناتے تھے، گوشت کا شوربہ اور روٹی کھلا دیتے تھے 30 مسکینوں کو 30 روزوں کے بجائے۔ سمجھ گئے بات؟
تو یہ کیا ہے، غریب کو جو بھی آپ کھا رہے ہیں، آپ آ جائیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے، پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، سنو غور سے، پارٹی کرنا 20 لوگوں کو، آج ہمارے گھر افطاری ہے، آپ نے 20 چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ دودھ کا شربت بھی اور فلاں کا شربت بھی، لیمو کا شربت بھی، سلاد بھی ہے، چاول بھی ہے، روٹی بھی ہے، گوشت بھی، یہ نہیں کرنا ہے آپ کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا مہینہ ہے، امیروں کو کھلانا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہمارا جو اسلام ہے، روایتی اسلام جو ہم نے باپ دادا سے سیکھا ہے نا، اس کو چیلنج کر رہے ہیں آپ کو، اور کہنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، تم لوگ جو کر رہے ہو وہ میں نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، میں وہ کروں گا جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، میں الگ ہوں تم لوگوں سے، میں مختلف ہوں، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ سمجھ کے بات آپ؟ مجھے روایتی اسلام نہیں چاہیے، مجھے اصل اسلام چاہیے، مجھے ٹھیٹ اسلام چاہیے، مجھے خالص اسلام چاہیے۔ اگر یہ جذبہ آپ کے اندر ہے تو اللہ کی بڑی مہربانیاں آپ کے اوپر ہوں گی، اللہ کا خاص کرم ہوگا آپ کے اوپر۔ اچھا، اب دیکھیے، اس میں کوشش یہ کیجئے، آپ کے لیے ممکن ہو تو اعتکاف کر لیجئے، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، چھٹی پہلے سے لے لیجئے، اور لوگوں کو دفتر میں باس کو بتا دیے کہ سر میں رمضان کے آخری عشرے میں چھٹی لے رہا ہوں، پہلے سے پلان کیجئے۔ اچھا، یہ 10 دن جو ہوتے ہیں آپ کی، یہ زندگی کے بہترین دن ہوتے ہیں آپ کے۔ اچھا، اس میں بھی سن لیجئے، وہ اعتکاف، بہت سارے لوگوں کو اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، اعتکاف کی روح ہی نہیں ہوتی ان کے اندر۔ اچھا، وہ اعتکاف کرنے والے خرانٹ بوڑھے ہوتے ہیں، آپ کو بس چلے نا تو آپ کو ماریں گے وہ۔ اچھا، ان کو ایک بڑا نشہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں، اچھا فتوے ایسے دیں گے، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، آپ وہاں نہیں جا سکتے، یہ حد سے نہیں جا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ وہ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ آپ کی نگرانی کرنا، ادھر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر بھی جا کے نہا کے آتے تھے، اپنے گھر جا کے باتھ روم بھی استعمال کر کے آتے تھے۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو آپ گھر جا کے نہا لیجئے، مسجد میں اگر پانی نہیں آ رہا ہے فرض کیجئے تو گھر جا کے نہا کے آ جائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد سے نکلیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، قیامت ٹوٹ پڑے گی، یہ اتنی کوئی نہیں۔ اچھا، بعض لوگ سن لیجئے، ایسی چیزیں انہوں نے دین میں داخل کر دی ہیں، الحفیظ و الامان۔ حج میں آپ احرام باندھتے ہیں نا، اس کے بعد نہا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 ذی الحج ذیقات کو احرام باندھا مدینے میں، مکہ پہنچے 4 ذی الحج کو، 10 دن کے بعد، اور احرام اتارا آپ نے 10 ذی الحج کو، 16 دن کے تک احرام پہنے رہے آپ۔ اس دوران میں کئی مقامات پر آپ نہاتے رہے۔ سمجھ کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اعتکاف میں آپ نہا نہیں سکتے، بدبو آتی ہے ان کے جسم سے، منہ سے بدبو آتی ہے، نہائیں گے نہیں۔ اعتکاف کو بھی انہوں نے بدبودار کر دیا ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اچھا، اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے اس میں، اور یہ خارجی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، باطن بالکل نہیں ہے،
دماغ نہیں ہے، تب اللہ کی طرف یاد نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ تو بے عیب ہے، سبحان اللہ. آپ طے کر لیں اعتکاف میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا روزانہ، 1000 مرتبہ الحمدللہ، 1000 مرتبہ اللہ اکبر، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1000 مرتبہ استغفر اللہ. ہر روز یہ معمولات ہیں. 1000 مرتبہ پڑھوں گا میں، یا 500 مرتبہ، جو بھی آپ اپنے طور پر طے کر لیں. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یا اللہ دوزخ سے بچا، یا اللہ دوزخ سے بچا، یا اللہ دوزخ. اللہ سے بات کیجیے. یہ نہیں ہے اس میں، سنو، کہ یہاں سے ایک فٹ ادھر چلے گئے تو اعتکاف چلا گیا آپ کا، یہ کر لیا تو وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک آدمی سنیے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اس سے کچھ جھگڑ رہا تھا، تو ابن عباس نے کہا اس کو کیا کرو، اس کو لے جاؤ حضرت جابر کے پاس. تو وہ جابر جو ہے نہا رہے تھے، اس وقت احرام کی حالت میں تھے، حج کے موقع پر نہا رہے تھے. تو اس آدمی نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے پوچھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کرتے تھے. تو جابر نے کہا ادھر آ تو، میں بتاتا ہوں تجھے، ذرا پردہ نیچے کرو بھائی. پردہ نے کہا کہ دیکھو اس طرح رگڑ کے نہاتے تھے. اچھا بال گر جائے گا، بال گر جائے گا، دم دینا پڑے گا. کوئی دم دینا کی ضرورت نہیں ہے یار، نہاؤ اچھی طرح رگڑ کے نہاؤ. یعنی آپ لوگوں کا اسلام کس میں رہ گیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بال گر گیا حج ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا حج. 1 فٹ جو ہے مسجد سے یوں ہو جائے گا تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اگر آپ کلی سے تھوڑا سا پانی یوں کر لیا، اوہو روزہ ختم ہو گیا آپ کا. آپ لوگوں کا دین کچھ اور ہی دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، صحابہ کرام کا دین نہیں ہے. اس میں ظاہر ہی ظاہر ہے، باطنیت نہیں ہے اس کے اندر، مفہوم نہیں ہے. الفاظ رہ گئے، رسم رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اچھا اب ادھر دیکھیے، اب آ جائیے روزے کی ایک خارجی ضروریات ہیں اور ایک باطنی ضروریات ہیں. خارجی ضروریات کیا ہیں وہ تو ہر بچہ جانتا ہے نا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن. تو اور احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا کہ رمضان کی راتوں میں آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، افطار کے بعد کھا سکتے ہیں، افطار کے بعد کلوا واشربوا، اور فجر کی اذان تک یعنی سحری کے آخر وقت تک کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں. 3 ہوگی نا. یہ کیا چیز ہے؟ اب وہاں سے پابندی شروع ہو جائے گی. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے فجر ہوتے ہی. کب تک؟ مغرب کی اذان تک. سمجھ گئے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل. یہ کیا ہے؟ یہ خارجی ضروریات ہیں روزے کی. اب لیکن اصل روحانی روزہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے، انصاب علیکم، تو آپ کو کہنا چاہیے انی صائم انی صائم. دیکھو تم نے مجھے گالی دی نا، میرا زبان کا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں زبان کا روزہ ہے، میں پلٹا کے گالی نہیں دوں گا آپ کو، ریٹیلیٹ نہیں کروں گا، بدلہ نہیں لوں گا میں آپ سے، میں روزے سے ہوں، میں گالی نہیں دوں گا.
اچھا کوئی آپ کو ایک گھوسا مارے یا لڑنے کے لیے آئے، آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ انی صائم، انی صائم۔ اچھا اسی طرح دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ روزے میں کچھ نہیں ملتا، اور کم من قائم، اور کتنے تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں لیس لہ الا السحر، ان کو رت جگے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، جاگتے رہتے ہیں 11 بجے تک 12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، بس رت جگہ ہے، ثواب وغیرہ کچھ نہیں ملتا۔ ثواب تو اس وقت ہے نا جب آپ قرآن کی طرف متوجہ ہیں، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کا کلام سننے سمجھ رہے ہیں، پھر ہے بات کچھ۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، روزہ کیا ہو گیا آپ کے لیے؟ صرف بھوک کے علاوہ، لیس لہ الا الجوع، بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تراویح کیا ہو گئی آپ کے لیے؟ رت جگہ ہو گیا، اس میں روحانیت نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، الفاظ رہ گئے، مفہوم اڑ گیا، سمجھ گئے؟ تو یہ ہماری پورا یہ بے دین ہے، یہ یعنی یہ جو ہمارے رسم و رواج ہے، یہ کیا ہے؟ بے روح عبادت ہے، بے روح عبادت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ بظاہر روزہ رکھے ہوئے ہیں، بظاہر آپ سن لیجئے، آپ طواف کے لیے جاتے ہیں نا، لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو میں حلفاً کہتا ہوں کہ طواف کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوئے، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا چکر ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، ہاں بتاؤ بچے کا کیا حال ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہاں چوتھا آ گیا، چلو جی پڑھو، وہ ہاتھ کرو بھائی، وہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر فون پہ بات شروع، پورے 7 چکروں میں ٹیلی فون۔ اچھا ادھر سے وہ بیوی کہہ رہی ہے دیکھو سیلفی بنا لو، حجر اسود کے ساتھ سیلفی بنا، اچھا بھی بناتا ہوں، بھول گیا تھا میں، اچھا ہوا تم نے یاد دلایا، وہ پھر سیلفی بنائے گا وہاں بیٹھ کے۔ یہ ہے آپ کا عمرہ۔ میں کہتا ہوں، اچھا سن لیجئے، کیا ہے یہ؟ چکر لگا رہے ہیں آپ، ملتا کچھ نہیں آپ کو۔ میں کہتا ہوں ٹیلی فون ہوٹل میں رکھ کے جاؤ جب تم طواف کے لیے جاؤ، سعی کے لیے جاؤ، کوئی تصویر نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سنو، کتاب لے کے جاتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، مولوی ایسے چکر دیتا ہے، ایسے چکر، کہیں قرآن حدیث میں یہ چکر ہے ہی نہیں، یہ چکر کی دعا دوسرے کی تیسرے کی ہے ہی نہیں، یہ مولوی کے چکر ہیں سارے، کہیں قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ پہلے چکر کی دعا یہ ہے، دوسرے پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، دوسرے عشرے کی یہ ہے، تیسرے عشرے کی دعا ہے، یہ دعائیں بھی لوگوں نے مولویوں نے بنا کے دی ہوئی ہے۔ اور وہ جو روایت ہے بیہقی کی، وہ روایت بھی ضعیف ہے، اولہ اور اوسطہ و آخرہ مغفرت، وہ عتق من النار والی جو روایت ہے وہ بھی ضعیف روایت ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دین کو سمجھ کر شعوری طور پر کرو، اور اللہ سے بات چیت کرو، اللہ سے کچھ ہم کلام ہو جاؤ۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ، اب خانہ کعبہ جا رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں لبیک عمرتن، لبیک حجن، لبیک عمرتن، اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں، عمرے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ حج کے لیے آیا ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو لبیک کا مطلب ہی نہیں پتا؟ لبیک تو کہہ رہے ہیں آپ، لفظ ہے، اس کا مفہوم نہیں معلوم، مفہوم نہیں معلوم نا۔ اچھا ادھر دیکھیے، فرض کیجئے آپ کی شادی ہو گئی، پہلی رات آپ بیوی کے پاس گئے، اب بیوی سے کہتے ہیں بیگم ذرا ٹھہرو، جیب میں سے کاغذ نکالتا ہوں، وہ احمد فراز کی غزل تم کو سناتا ہوں،
تو آپ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے نا. بھئی بیوی تمہارے سامنے ہے، وہ غزل سنانے کا موقع ہے. بیوی کو دیکھو نا، بیوی کو دیکھو، بیوی سے بات کرو، یا تم یہاں غزل سنا رہے ہو تم اس کو کتاب سے دیکھ کے؟ طواف کر رہے ہو تم، کتاب ہاتھ میں کیوں ہے تمہارے؟ طواف میں کتاب کیوں ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تم اللہ سے نہیں کہہ سکتے اللہم اجرنی من النار؟ تم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ مجھے جنت چاہیے، میرے باپ کی مغفرت کر دے، میری ماں کی مغفرت کر دے، میں نے بڑا گناہ گار ہوں، استغفر اللہ نہیں کہہ سکتے؟ کتاب چاہیے تم کو؟ تو یہ اس سے نکلو تم لوگ. خاص طور پر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں، تم لوگ اس روایت سے نکلو، اللہ سے ایک زندہ تعلق پیدا کرو، اللہ سے بات چیت کرو. اللہ تو میرا پیدا کرنے والا ہے، تو میری نیتوں کو جاننے والا ہے، تو گناہوں کو جو مانگنا ہے مانگو نا. کتاب میں کیا رکھا ہوا ہے؟ سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہ سارا مسئلہ آپ کے رمضان کا بھی یہی ہے، سارا مسئلہ بھی ہے. اچھا جی، آخری جو وقت ہے، فرض کیجئے سحری کا وقت 5:30 یا 5:15 ختم ہوگا، یہ 5 بجے ہو جائے گا آخری وقت تک. تو یہ 4 بجے سے لے کے 5 بجے کا وقت، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. آخر شب، آخر اللیل، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کی ضرورت پوری کروں؟ ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کو سلامتی اور عافیت دوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ رمضان اور غیر رمضان یہ سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر رمضان میں، اور بالکل اس میں بھی پھر آخری عشرے میں، سمجھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اچھا جی، اب آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا ہے؟ فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے. سونا ہی ہے تو آپ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹ جائیے. لیکن رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بالکل نہیں سوتے تھے. تو وہ مشہور حدیث ہے بخاری کی، اذا دخل عشر شد میذرہ اور احیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ 3 کام کرتے تھے. نمبر 1، اپنی تہبند کس لیتے تھے، شد میذرہ، تہمت کس لیتے تھے، لنگی باندھ لیتے تھے. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، ایک بات یہ ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. دوسری چیز یہ، ساری رات جاگتے تھے، بالکل نہیں سوتے تھے. یعنی مغرب سے لے کر فجر تک بالکل نہیں سوتے تھے. سمجھئے آپ؟ اور فجر کے بعد، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب فجر ہو جاتی تھی تو پھر آپ معتکف میں داخل ہوتے تھے. ایک جگہ آپ کے لیے الگ بنا دی گئی، وہاں مسجد کے اندر ایک چارپائی لا کے رکھ دی گئی، اس کے اطراف پردہ کر دیا گیا. تو وہ چارپائی اور پردہ، اس کے اندر آپ پھر جا کے سو جاتے تھے. یعنی فجر سے لے کے ظہر تک آپ آرام فرماتے تھے. یہ آخری عشرے کی بات کر رہا ہوں میں، آخری عشرے کی بات کر رہا ہوں. اور تیسری چیز، وَأَحْيَا اور أَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو جگاتے تھے آپ. اور ساتھ ہی کرتا نا، یہ کھڑکی، یہ جو ہے ادھر حضرت عائشہ کا کمرہ ساتھ میں، اٹھو جاگو، بیویوں کو جگاتے تھے. أَيْقَظَ أَهْلَهُ.
تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں کہ خدا کی بندی جاگ، آخری عشرہ ہے، کچھ محنت کر لے، کچھ عبادت کر لے، کچھ اللہ سے رابطہ کر لے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والا رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہمارے لیے ثابت کرے، اور اللہ کی برکات ہم پر ہوں، اور ہم سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کم کھائیں، مسکینوں کا خیال کریں، اور معمولات پر سختی سے عمل کریں۔ قرآن مجید دیکھیے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور میں نے کہا نا، مشکل الفاظ کے معنی لکھتے چاہیں آپ، ریڈ پین لے لیں، ہائی لائٹ کر لیں اس کو، اور سائٹ کے اوپر ہر آیت کو ایک عنوان دیتے جائیں، اور بار بار پڑھیں گے نا، اچھا اس کے بعد یہ مضمون ہے، اس کے بعد یہ مضمون ہے، اس کے بعد یہ مضمون ہے، یہ مضمون وہاں بھی آیا ہے، اگلی صورت میں بھی آیا ہے، اگلی صورت میں بھی آیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اور میں نے کہا کہ اعتکاف کی آپ کو نیت کر لیں، اور میں نے کہا آپ سے کہ جو آخری سحری سے پہلے 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ بہترین وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود، جیسے اس کی شان ہے، نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور مغفرت اور عافیت، اور پوچھتا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، کون ہے؟ تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، آخری سحری کے وقت میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، عبادات کے لیے اور دعاؤں کے لیے وہ وقت ہے۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اگر ممکن ہو سکے آپ سے، ممکن ہو سکے تو چھٹی لے لیجئے اور اعتکاف کیجئے، اور اعتکاف میں آپ ظواہر پہ زیادہ زور مت دیجئے، بلکہ آپ کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اور جو بھی ذکر کریں آپ سوچ سمجھ کے کریں۔ اچھا دیکھیے، اگر اعتکاف میں روزانہ 3 پارے پڑھیں گے آپ، تو پورا قرآن آپ اعتکاف میں ختم کر سکتے ہیں۔ آپ 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اسی طرح روزانہ 2 مرتبہ آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، وہ 3 پارے کا ترجمہ 1 بار پڑھیے، 2 بار پڑھیے، 3 بار پڑھیے، 4 بار، تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ریکال کر لیں اس کو۔ اچھا، اسی طرح سن لیجئے، جو ذکر کریں سمجھ کے کریں، اور ابتدا میں مشورہ میں دیتا ہوں آپ کو، جیسے اللہ اکبر ہے نا، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اردو میں بھی کہہ لیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ من کل شیء، پہاڑوں سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، کتنا بڑا ہے تو، سبحان اللہ، آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ تو بے عیب ہے، بے عیب ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے عیب سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ اللہ تو سوتا نہیں، بھولتا نہیں، مرتا نہیں، بیمار نہیں ہوتا، غلطی نہیں کرتا۔ جو ذکر کریں، سنو، پھر ذکر میں بھی یہی ہے۔ بہت سارے لوگ، یہ تسبیح ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں 1 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، 3 لاکھ ہو گیا، لیکن بغیر سوچے سمجھے۔ تو دماغ بھی ذکر کرے، دل بھی ذکر کرے، ہونٹ بھی ذکر کرے، سمجھ گئے؟ الحمدللہ، 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 اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، الشکر للہ، الشکر للہ، الشکر للہ۔ 100 بار کہیے، 50، لیکن سوچ کے، سمجھ کے، سمجھ کے بات؟ تو جو قرآن بھی سوچ سمجھ کر، ذکر بھی سوچ سمجھ کر، دعائیں بھی سنو سوچ سمجھ کر، جلدی سے۔ اچھا، یہ دعاؤں کی کتاب لے کے جاتے ہیں لوگ، اچھا یہ پڑھ لیجیے، یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھ لو، 20 مرتبہ پڑھ لی، 30 مرتبہ پڑھ۔ ارے بھائی، کچھ سمجھ کے بھی پڑھ لو نا۔ ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر، میری مدد کر، عینی، میری مدد کر، تاکہ میں تجھے یاد کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تیری مدد کے بغیر کیسے کروں گا؟ اور خوبصورت عبادت ہو۔ کیسی عبادت ہو؟ کیسی عبادت ہو؟ حسن عبادت، حسن عبادت،
خوبصورت عبادت میں تو میری مدد کرے گا تو میں خوبصورت عبادت کروں گا. سمجھ گئے بات؟ عبادت نہیں کرنا ہے آپ کو، کیا کرنا ہے؟ خوبصورت عبادت. اور اللہ کی مدد کے بغیر خوبصورت عبادت نہیں ہوگی. تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو معافی چاہتا ہوں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، دین کو سوچ سمجھ کر دماغ اور دل حاضر ہو. بغیر سوچے سمجھے دعا مت کرو، بغیر سوچے سمجھے قرآن مت پڑھو، بغیر سوچے سمجھے حدیث مت پڑھو. اچھا دیکھو، سجدہ لمبا کرو. سبحان ربی الاعلیٰ ہے نا، نوافل ہے. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں 50 مرتبہ بولو سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ تو بے عیب ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. سبحان ہے، سبحان ہے، بے عیب ہے. اللہ تو بے عیب ہے، میرے اندر عیب ہے. سمجھ کے لمبا سجدہ کرو، لمبا رکوع کرو. عبادت میں آپ کو مزہ آئے، مزہ آنا چاہیے. تو بات لمبی ہو گئی ہے، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو رمضان میں آپ کو پیش نظر رکھنی ہے. یہ روزوں کا بھی مہینہ ہے، نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، اور یہ تراویح کا بھی مہینہ ہے، اور یہ اعتکاف کا بھی مہینہ ہے. یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بھی مہینہ ہے، اور بھوک کو محسوس کرنے کا بھی مہینہ ہے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر معافی مانگنے کا اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی مشہور دعا کیا ہے؟ کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، معاف کر دے مجھے، تیری مہربانی. عفو کے عربی میں 7-8 مطلب ہیں، اور عفو کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ بہت دے، مجھے بہت دے، ایکسٹرا دے. یعنی فرض کیجئے میرا حساب بنتا ہے 50,000 کا، مجھے 50,000 نہیں چاہیے، مجھے 5 لاکھ دے، 10 لاکھ دے. دیکھو، تو انکا عفون کا ایک مطلب ہے تیرے پاس بہت خزانے ہیں، تیرے پاس یو ہیو ان. عفو کا مطلب ہے ابنڈنس. انکا عفون کا مطلب ہے تیرے پاس بہت ہے، خزانے ہی خزانے، انلمیٹڈ. اور تو خزانے لٹانے کو پسند کرتا ہے، تو تحب العفو، تو مجھے دے، ایکسٹرا دے مجھے. میرے حساب جتنا بنتا ہے نا، اس کا ڈبل دے، اس کا 10 گنا دے، مجھے 100 گنا دے اس کا. تو کئی مطلب ہے، وہ میں نے مضمون لکھا ہے فیس بک وغیرہ پہ، دیکھ لو کہ عفو کے میں نے سارے مطلب لکھے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لو، مل جائے گا آپ کو کہیں نہ کہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.